ہو گئی ریڈی؟ لیلا اس کے کمرے میں آئی جو خاموشی سے کھڑکی کے سامنے سیاہ آسمان کو دیکھ رہی تھی۔ پیروں کو تھی بلیک فراک اور میک اپ سے پاک چہرہ جس پر چھائی اداسیوں سے مزید حسین بنا رہی تھی۔ کیا دیکھ رہی ہو؟ اسے آسمان کو تکتے دیکھ لیلا اس کے برابر میں آ کھڑی ہوئی۔ سوچ رہی ہوں ایسا کون سا گناہ سرزد ہو گیا مجھ سے جو مجھے اتنی بھیانک سزا مل رہی ہے۔ لیلا نے اسے دیکھا۔ ہو سکتا ہے جسے تم سزا سمجھ رہی ہو وہ سزا ہی نہ ہو۔ کیا مطلب؟ تمہارے گھر والوں سے رابطہ کیا تھا ہم نے، مگر تمہاری تمہیں قبول کرنے سے انکاری تھی۔ ان کے میں تم گھر سے بھاگی ہوئی ہو، میں نے بذات خود ان بات کی، انہیں سمجھایا، مگر جھوٹ بول رہی ہو نا۔ پریشے کو اس کی بات پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ مجھے جھوٹ بول کر کیا ملے گا پری؟ تمہاری فیملی کی نظر میں تم مر چکی ہو، وہ تمہیں ڈھونڈ نہیں رہے، تمہارے ان کی شادی ہو گئی ہے اور اب گھر میں دوسری شادی کی بات کی جا رہی ہے۔ کیا بکواس ہے؟ تمہیں لگتا ہے تم مجھے میرے گھر والوں سے گمان کرو گی اور میں ہو جاؤں گی؟ پری کو اس پر ذرا بھی یقین نہیں تھا۔ جانتی ہوں یقین کرنا مشکل ہے، مگر یہی سچ ہے اور میرے پاس اس بات کا ثبوت ہے جو میں تمہیں دکھا سکتی ہوں۔ کیسا ثبوت؟ ثبوت کا ذکر کرتے اس کا دل انچے خوف سے دھڑکا تھا۔ لیلا نے ایک نظر دیکھا اور پھر آگے بڑھ کر اس نے دروازہ بند کیا تھا۔ پھٹی نگاہیں اس کے سامنے چلتی اسکرین پر تھیں جہاں اس کی ماں اسے نظر آ رہی تھی اور اس کے الفاظ، کاش وہ میری بیٹی نہیں ہوتی یا پیدا ہوتے ہی مر گئی ہوتی۔ عائلہ کے الفاظ کسی تیر کی طرح اس کے دل میں چبھے تھے۔ وہ اور بھی کچھ کہہ رہی۔ لیلا نے ایک چھوڑ نظر اس کے چہرے پر ڈالی۔ اس کے چہرے کی رنگیں تبدیل ہو رہی تھی۔ گھبرا کر اس نے فوراً سے موبائل کیا۔ تم ٹھیک ہو؟ کیا میں کچھ دیر اکیلے رہ سکتی ہوں؟ ہاں کیوں نہیں، لیکن زیادہ دیر نہیں۔ نیچے آ جانا 5 منٹ بعد، ہمیں نکلنا ہے۔ لیلا جاتے جاتے اسے ہدایت نہیں بھولی تھی اور لیلا کے جاتے ہی کسی ہارے ہوئے انسان کی طرح بیڈ پر گر۔ کیوں مما، کیوں اتنی نفرت؟ ماں ہاتھوں میں چہرہ چھپائے وہ سسکی۔ اسے یاد تھا بچپن سے لے کر ہمیشہ تک انہوں نے ان پر سختی رکھی تھی۔ وہ اس کی شرطوں پر اسے ڈانٹتی تھی، کبھی تو مار بھی لیتی تھی۔ دادی اس کے رونے پر اسے سمجھاتی تھی کہ وہ بس ان کا بھلا چاہتی تھی، مگر اب کیا؟ ان سب کو واقعی یہ لگ رہا تھا وہ سے بھاگی ہے؟ کیا وہ ایسی تھی؟ اس نے تو ہمیشہ خود کو سنبھال کر رکھا، تو اس کی ماں کیسے اسے اس کٹہرے میں کھڑا کر سکتی؟ آپ کو مجھ پر بھروسہ نہیں تو میں واپس کبھی نہیں آؤں گی مما۔ آپ نے سب تو ویسے بھی لیا ہے، میں بھی سمجھ لیتی ہوں کہ میں آپ پر گئی ہوں۔ آنسو صاف کرتے وہ خود سے بولی تھی۔ اس کا دماغ الٹی سیدھی سوچوں کا شکار ہو رہا تھا۔ اسے آزادی چاہیے تھی۔ اسے اس بند کمرے میں گھٹن احساس ہو رہا تھا۔ یہ احساس اسے رلایا جا رہا تھا کہ اس کے اپنے اس سے محبت نہیں تھے۔ بلاوا آنے پر وہ شکستہ قدموں سے نیچے آئی جہاں سب اس کے منتظر تھے۔ اس کے پاس انکار کی گنجائش تھی ہی نہیں۔ جب اس کے گھر والے اسے جیتے جی مار سکتے تھے تو وہ کس کے بل پر یہاں آکڑے؟ لیلا نے اس کا ہاتھ تھاما اور اسے اپنے ساتھ لیے باہر بڑھی۔ اسے گاڑی میں بٹھاتے وہ خود گھوم کر اس کے برابر میں آ کر بیٹھی تھی جو اس وقت بالکل چپ تھی۔ لیلا کو اس کی خاموشی سے خوف آیا۔ تم ٹھیک ہو پری؟ لیلا نے اس سے بات کرنا چاہی تھی مگر وہ تو جیسے کان بند کر کے بیٹھی تھی۔ ڈرائیو کرتے عارض نے دونوں کو بیک مرر سے دیکھا اور پھر سچ رکھتے اپنا دھیان ڈرائیونگ پر کیا تھا۔ گاڑی منزل پر پہنچ چکی تھی مگر اس کا دل جیسے کہیں پیچھے ہی اٹکا ہوا تھا۔ وہ رونا چاہتی تھی مگر کسی کی موجودگی میں رونا اسے پسند نہیں تھا۔ اس نے کھڑکی سے باہر دیکھا، ایک طرف سمندر تھا تو دوسری طرف وہ خوبصورت ریسٹورنٹ۔ آ جاؤ، لیلا نے اس کے آگے ہاتھ بڑھایا جسے وہ تھامتے گاڑی سے باہر آ گئی۔ بنا کچھ کہے وہ سب کے ساتھ روف ٹاپ پر آئے تھے جہاں کا منظر ہی عجیب تھا۔ دوسری زبان کے لوگ جگہ جگہ بیٹھے کھانے میں مصروف تھے۔ اس کا اس کھلی فضا میں بھی دم گھٹنے لگا تھا۔ اس نے ایک نظر ٹیبل پر بیٹھے میر سلطان کو دیکھا۔ یہ اس کی دنیا تھی۔ وہ ٹھیک کہتا تھا، اس کی دنیا میں اس کا کوئی کام نہیں تھا۔ لیلا مجھے ریسٹ روم جانا ہے۔ مجھے بہت دیر بعد وہ کچھ بولنے کے قابل ہوئی تھی۔ ہاں چلو، ہر جگہ ہمارے ساتھ جانا ضروری نہیں ہے، مجھے بس جگہ بتا دو۔ اس کے چہرے پر سنجیدگی تھی۔ لیلا نے خاموشی سے ایک طرف اشارہ کیا تو وہ اپنی جگہ سے اٹھتی اس طرف تھی۔ ریسٹ روم میں داخل ہوتے ہی اس کی آنکھوں سے آنسو بہے تھے۔ اس کا دل پھٹ رہا تھا۔ اپنی ماں کی بے اعتباری اسے کچوکے لگا رہی تھی۔ چہرے پر پانی مار اس نے خود کو کمپوز کیا تھا مگر دل تھا کہ سانس لینے پر آمادہ ہی نہیں تھا۔ خود سے گھبرا کر وہ تیزی سے باہر آتی بنا کسی کی نظروں میں آئے تیزی سے نیچے سیڑھیاں اترے اس ریسٹورنٹ سے باہر نکلی تھی۔
اسے سب سے دور جانا تھا۔ ریسٹورینٹ سے نکلتے وہ دوڑ کر وہ روڈ کراس کرتی سمندری حصے کی جانب آئی تھی جہاں چاند کی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ چاروں طرف سناٹے کا راج۔ سینڈلز اتار کر ہاتھ میں لیتے وہ گیلی ریت پر چلنے لگی۔ آنسو تواتر سے اس کے عارض بھگوتے جا رہے تھے۔ کیوں مما کیوں، ایسا کیوں؟ خود سے باتیں کرتی وہ آگے چلتی جا رہی تھی بنا پیچھے مڑ کر دیکھے۔ لیلا کی باتیں اور ویڈیو سب جیسے کسی فلم کی طرح چل رہی تھی۔ سمندر کا پانی آگے آتا اب اس کے پیروں کو بھگونے لگا تھا۔ وہ تھک گئی تھی اور یہ تھکن صرف جسمانی نہیں تھی، وہ ذہنی طور پر بھی بری طرح تھک چکی تھی۔ چلتے چلتے وہ اس جگہ کے سب سے سنسان حصے پر آ چکی تھی جس کا اسے جب اندازہ ہوا تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ اس نے گھبرا کر آگے پیچھے دیکھا جب اچانک کوئی اس کے پیچھے آ کر کھڑا ہوا۔ اپنے پیچھے کسی کی موجودگی محسوس کر کے وہ سانسیں تک روک گئی۔ ہے بیبی آر یو لون؟ نشے میں ڈوبی مردانہ آواز ہے۔ بیوٹیفل۔ اس سے پہلے وہ کوئی رد عمل ظاہر کرتی 2 آدمی سامنے سے اسے اپنی باتیں دکھائی دیے۔ ان کے ہاتھوں میں حرام مشروب کی بوتل تھی۔ ان تینوں کو اپنے آس پاس دیکھ کر پریشے کو اپنا سانس رکتا محسوس ہوا تھا۔ خشک ہونٹوں پر زبان پھیرتے وہ فرار کی راہ دیکھنے لگی۔ کم ود اس ڈارلنگ۔ کی کمر کو چھونے کے لیے اس آدمی نے ہاتھ بڑھایا جب وہ جھٹکے سے اس کا ہاتھ جھٹکتے 2 قدم پیچھے ہوئی تھی۔ ڈونٹ ٹچ می۔ غصے سے گھٹاتے اس نے وارن کرنا چاہا مگر پیچھے ہونے کے بجائے وہ تینوں آدمی پاگلوں کی طرح کہکے لگا کر اسے ڈرانے لگے۔ یا اللہ میری مدد کریں۔ انہیں اپنے قریب آتے دیکھ کر دل میں دعا کرتے اس نے ایک نظر اپنے ہاتھ میں موجود سینڈل کو دیکھا۔ بنا سوچے سمجھے اس نے اپنی ہیل والی سینڈل کھینچ کر اس آدمی کے سر پر ماری۔ تکلیف سے اس آدمی کی چیخ بلند ہوئی۔ ان تینوں کا دھیان بھٹکا اور اسی کا فائدہ اٹھاتے وہ تیزی سے بھاگی تھی۔ اسٹاپ یو۔ اسے گالیوں سے نوازتے وہ تینوں آدمی اس کے پیچھے آ رہے تھے مگر وہ رکی نہیں، اسے نہ ہی رکنا تھا۔ اگر رک جاتی تو شاید کبھی خود سے نظریں نہیں ملا پاتی۔ اس کے پیر کنکر لگنے سے بری طرح زخمی ہو رہے تھے مگر اسے یہ زخم منظور تھے۔ بھاگتے بھاگتے اب وہ تھکنے لگی تھی۔ اس کے قدموں کی رفتار سست ہوتے ہی ایک آدمی اس تک پہنچا۔ اس نے اس کو بازو سے کھینچا جس کی وجہ سے اس کی آستین پھٹتی اس کے بازو کو برہنہ کر گئی۔ دور ہٹ کتے۔ دوسری ہیل اس کے سر پر مارتے وہ ایک بار پھر بھاگنے لگی مگر اس بار وہ دوبارہ دوسرے آدمی کی گرفت میں آئی تھی۔ ہیلپ پلیز ہیلپ سمبڈی ہیلپ۔ خود کو بچانے کے لیے وہ چیخ رہی تھی۔ اس آدمی نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کر اس کی چیخوں کا گلا گھونٹا۔ خوف سے اس کا دل سکڑا تھا۔ ایسی موت کی تمنا تو نہیں کی تھی اس نے۔ اس کے آنسو گال پر بہتے جا رہے تھے۔ وہ مکمل طور پر اس آدمی کے شکنجے میں تھی۔ آنکھوں کے پردے پر اسے وہ شخص نظر آیا جو ہر بار اس کے سامنے آ جاتا تھا۔ اس کا سوچتے پریشے نے پوری قوت سے اس آدمی کو دھکا دے کر خود کو اس کی گرفت سے آزاد کروایا اور تیزی سے بھاگتے اس کا پیر بری طرح مڑا تھا۔ اس سے پہلے وہ گرتی 2 مہربان بازوؤں نے اسے گرنے سے بچایا تھا۔ سر اٹھا کر اس نے خود کو بچانے والے کو دیکھا اور پھر وقت تھما تھا۔ وہ آ گیا تھا اس کی مدد کرنے۔ تم ٹھیک ہو؟ وہ اس سے پوچھ رہا تھا مگر وہ تو بس اسے یکٹک دیکھ رہی تھی۔ اسے سیدھا کرتے وہ آگے بڑھا جب پریشے نے اس کا بازو سختی سے پکڑا تھا۔ خوف سے اس کا چہرہ سفید پڑ گیا تھا۔ میر صاحب نے بہت ضبط سے اس کا حال دیکھا اور پھر اپنا بازو اس کی گرفت سے آزاد کرتے وہ آگے بڑھا تھا۔ اس کی آنکھوں سے شعلے لپک رہے تھے۔ ایک آدمی کا گریبان پکڑا۔ اسے اٹھاتے اچانک ہی اس نے اپنی لات دوسرے آدمی کو ماری۔ گریبان پکڑے شخص کو اٹھا کر زمین پر پٹکتے وہ لاتوں سے انہیں بنا رکے مارتا چلا گیا۔ وہ انہیں اتنی بری طرح سے مار رہا تھا کہ اس کا یہ روپ دیکھ کے پریشے خوفزدہ ہوتی بیٹھی چلی گئی۔ اس کا دل خوف سے کانپ رہا تھا۔ مر جائیں گے وہ، چھوڑ دو انہیں۔ عارض اور باسط تیزی سے اس تک آتے اسے روک رہے تھے جس کے سر پر خون سوار تھا۔ سلطان پریشے ڈر رہی ہے۔ باسط کی بات پر اس شخص کو مارتے اس کے ہاتھ تھمے۔ گردن موڑ کر اس نے مٹی میں گھٹنوں کی بال بیٹھی پریشے کو دیکھا۔ وہ رو رہی تھی۔ اس کا پورا وجود لرز رہا تھا۔ یہ تینوں مجھے میرے روم میں چاہیے عارض، ان دونوں کو کہتا وہ تیزی سے اپنا کوٹ اتارتے پریشے کے پاس آیا اور اسے اپنا کوٹ پہنایا۔ پریشے اس کے پکار میں نہ جانے ایسا کیا تھا کہ وہ اچانک اس کے سینے سے لگتی پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ اپنے وجود پر اس کا لمس محسوس کر کے وہ پتھر کا ہوا تھا۔ وہ اس کے سینے سے لگی سسک رہی تھی، رو رہی تھی۔ اس کے آنسو میر سلطان کی شرٹ بھگو رہے تھے۔ سختی سے ہونٹ پیچھے وہ بنا کسی حرکت کے کھڑا اسے رونے دے رہا تھا۔ میر سلطان کی نظر اس کے پیروں پر پڑی جہاں سے اب خون رس رہا تھا۔ کوئی کچھ نہیں کرے گا، اب میں ہوں یہاں، اسے تسلی دیتے وہ بہت اچانک ہی اسے اپنی باہوں میں بھرتا۔ پریشے کو شاکڈ کر گیا۔
ہولڈ می ٹائٹلی، اس کا بازو اپنے گلے میں ڈالتا وہ اس سے لیے آگے بڑھا، اس کی گردن کے گرد بازو حائل کیے۔ پریشا نے سر اٹھا کر اسے دیکھا، چاند کی چاندنی اس کے چہرے پر پڑتی اسے مزید وجیح بنا رہی تھی۔ اس کا ہر بڑھتا قدم پریشا ابراہیم کے دل کی دنیا تہس نے رہا تھا۔ وہ بنا پلکے جھپکے اسے دیکھ رہی تھی، جو بنا ادھر ادھر دیکھے بس چلتا جا رہا تھا۔ اس ایک لمحے میں پریشا ابراہیم کی دل کی سلیٹ پر ایک نام لکھا گیا تھا، کبھی نہ مٹنے کے لیے، اور وہ نام تھا میر سلطان خان زادہ کا۔ وہ ایک لمحے کے سحر میں اپنا دل ہار بیٹھی تھی۔ پیر کی ٹھوکر سے دروازہ کھولتے وہ کمرے میں داخل ہوتے سیدھا اس کے بیڈ تک آیا تھا۔ اسے بیڈ پر لٹاتے وہ پیچھے ہوا، مگر پریشا اس کا ہاتھ سختی سے تھامتے واپس اس کے سینے سے لگتی، اس کے گرد دونوں ہاتھ باندھ گئی۔ مجھے چھوڑ کر مت جائیں پلیز، اس کے سینے پر سر رکھے وہ دھیمی آواز میں کہتی سسکی تھی۔ بھاگنے والوں کو ایسے ہی سزا ملتی ہے۔ اس کا بازو اپنے گرد سے اٹھانے کی کوشش کرتا وہ سرد مہری سے بولا، مگر وہ اس کے گرد اپنی گرفت مزید مضبوط کر گئی۔ میں زخمی ہوں، ابھی تو غصہ مت کرے نا، منہ بسور کر کہتے اس نے اپنا چہرہ اس کے سینے میں چھپایا۔ زبر سے میر سلطان نے ہونٹ پیچھے، دور ہو کر لیٹو۔ نہیں، مجھے آپ کے پاس رہنا میر۔ وہ اس سے دور ہونے کو تیار نہیں تھی، اور میر سلطان کو اس کی یہ نزدیکیاں بہت بھاری پڑ رہی تھیں۔ اپنی حد مت بھولو لڑکی۔ ایک جھٹکے سے اس کے ہاتھ اپنے گرد سے ہٹاتا وہ تکیے پر لگا گیا۔ اس جھٹکے پر بمشکل سنبھلتے اس نے سختی سے آنکھیں میچی۔ میر سلطان نے ایک نظر اس کی بند آنکھوں کو دیکھا، آنکھوں سے ہوتی نظریں ناک اور پھر اس کے کپ کپاتے لبوں پر ٹھہری، اور پھر ہونٹوں سے ہوتی نگاہیں اس کی گردن پر پڑی، جہاں موجود سونے کی چین۔ اس کا ایمان ڈگمگا رہی تھی۔ اس کی نظروں کی تپش سے گھبراتے پریشا نے آنکھیں کھول کر خود پر جھکے میر سلطان کو دیکھا۔ اس کی نگاہوں کی تپش اپنی گردن پر محسوس کر کے اس نے تھوک نکلا۔ گردن کی ہڈی کی حرکت پر وہ جیسے ہوش میں آتے سرعت سے اسے دور ہوا تھا، جیسے کوئی کرنٹ لگا ہو۔ میں زخمی ہوں، اپنی غلطی کی وجہ سے ہوئی ہوں، مجھے درد ہو رہا ہے بہت۔ اس کی نظریں چرانے پر نہ جانے کیوں وہ ہولے سے مسکرائی۔ اسی قابل ہو تم، غلطی کرنے والے کو ایسی سزا ملنی چاہیے۔ میں پہلے ہی تکلیف میں ہوں، مجھے پیار کرنے کے بجائے ایسی کڑوی باتیں کیوں کر رہے ہیں میر؟ اس کا انداز اور طرز تخاطب وہ بری طرح چونکا تھا۔ پریشا نے دانتوں تلے لب دبائے اس کے سرخ چہرے کو دیکھا۔ ایسی حالت میں بھی وہ اسے تنگ کر رہی تھی۔ اسے خود پر حیرت ہوئی۔ تم پیار سے بات کرنے کے قابل نہیں ہو، سیدھے طرح منہ بند کر کے پڑی رہو۔ غصے سے کہتا وہ اس کے کمرے سے باہر نکلا، جہاں سامنے ہی لیلا، عارض اور باسط سر جھکائے کھڑے تھے۔ ڈاکٹر کہاں ہے؟ نیچے ہے، آتی ہوگی بس۔ عارض کے جواب پر سر ہلاتے اس نے قہر بار نظریں لیلا پر ڈالیں، جو شرمندگی سے سر جھکائے اس کے سامنے کھڑی تھی۔ انسان کو ایسی حرکتیں کرنی ہی نہیں چاہیے جن پر سر جھکانا پڑے۔ بی اوکے؟ فوٹے جانے کے بعد سنوں گا تمہیں۔ ابھی اس کے پاس جاؤ اور اپنی زبان کو قابو میں رکھنا، ورنہ کاٹنے میں دیر نہیں لگے گی مجھے، اسے وارن کرتا وہ لمبے ڈاگ بھرتا وہاں سے نکلا تھا، اور اس کے جاتے ہی لیلا نے سکون کا سانس بھرا۔ تم نے انہیں کیا کہا تھا لیلا؟ باسط نے جانچتی نگاہوں سے اسے دیکھا، جس کے چہرے کے تاثرات فوراً بدلے تھے۔ میں نے کچھ نہیں کیا ہے، میں کیوں کچھ بولوں گی اسے؟ یہ اب بھی جھوٹ بول رہی ہے، اسے تو سلطان ہی بتائے گا۔ سر جھٹکتے باسط نے اسے حال پر چھوڑ دیا۔ آر یو فیل اینی تھنگ؟ کیا تم کچھ محسوس کر رہی ہو؟ اس کا پیر ہلاتے ڈاکٹر نے اس سے پوچھا، جو بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے بیٹھی دیوار کا سہارا لیے کھڑی میر سلطان کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر ڈھونڈنے سے بھی کوئی تاثر نہیں مل رہا تھا۔ اسے تو لگا تھا وہ اسے ڈانٹے گا، چیخے گا یا مار بھی دے گا، مگر وہ بالکل خاموش تھا، اور پری کو یہ طوفان کے آنے سے پہلے والی خاموشی لگ رہی تھی۔ ڈاکٹر نے اس کے پیر پر لگے زخموں کو صاف کر کے بینڈیج کر دی تھی، اور پھر اسے کچھ ضروری ہدایات دے کر وہ لیلا کے ہمراہ باہر چلی گئی، اور ان کے جاتے ہی وہ مضبوط قدم اٹھاتا اس کی جانب آیا۔ اس کے اپنی طرف بڑھتے قدم پر پری کا دل زوروں سے دھڑکا تھا۔ آر یو اوکے ہیں؟ اس کے منہ سے یہ سوال سن پریشا نے حیرت سے اسے دیکھا۔ کیا پیر کے ساتھ کان بھی زخمی ہو گئے ہیں؟ یو میری بات کان کھول کر سنو پریشا، اگر تم نے اب یہاں سے بھاگنے کی کوشش کی نا، تو یہ دو بدصورت پیر میں تمہارے ہاتھوں میں کاٹ دوں گا۔ اپنے حسین پیروں کو بدصورت کہے جانے پر پریشا کو دھچکا لگا۔ جن کے اپنے پیر گندے ہوں انہیں دوسروں کے بھی ایسے ہی لگتے ہیں۔ اس کے جل کر کہنے پر وہ بس اسے دیکھ کر رہ گیا۔ مجال تھا جو اس لڑکی کی زبان ایک لمحے کو رکتی ہو۔ اس سے پہلے وہ مزید کچھ کہتا، دروازہ ناک ہوا تھا، اور ملازمہ کمرے میں آئی، جس کے ہاتھ میں کھانے کی ٹرے تھی۔ سائڈ ٹیبل پر کھانا رکھے وہ جیسے آئی تھی ویسے ہی واپس چلی گئی۔ ایک گرنے پر اس کا طرز تخاطب میر سلطان نے گھور کر اسے دیکھا۔ کیا پرابلم ہے تمہاری؟ مجھے اپنے ہاتھ سے کھانا کھلا دو نا۔
آنکھیں پٹ پٹاتے وہ معصوم بننے کی بھرپور کوشش کر رہی تھی۔ ہاتھ سلامت ہے تمہارے، کھاؤ ان سے، نوکر نہیں ہوں میں تمہارا۔ مگر شوہر تو ہے نا، نکاح ہوا ہے، کہ اپنی بیوی کا اتنا بھی خیال نہیں رکھ سکتے آپ؟ اس کی بات پر میر سلطان کا دماغ بھگ سے اڑا تھا۔ منہ بند رکھ بیٹھو پریشے ابراہیم، اور کھاؤ خود ہی۔ غصے سے اسے جھڑکتا کمرے سے واک آؤٹ کر گیا، اور اس کے جانے پر پریشے نے حیرت سے بند دروازے کو دیکھا۔ نکاح کے نام پر اتنا بھڑکنا اس کا پریشے کو بالکل بھی سمجھ نہیں آیا تھا۔ اس نے ایک نظر ٹیبل پر رکھے کھانے کو دیکھا اور پھر دھیمے سے مسکرائی۔ کھانا تو تمہیں ہی مجھے کھلانا پڑے گا، چاہے کیسے بھی، میں بھی پریشے ابراہیم ہوں۔ اتنی آسانی سے تو ہار نہیں مانوں گی، تمہاری وجہ سے میرے اپنے مجھ سے دور ہوئے ہیں، اب تمہیں مجھے برداشت کرنا پڑے گا۔ بند دروازے کو دیکھ کر کہتے وہ تکیے پر سر رکھتے آنکھیں موند گئی۔ سمندر کی موجوں پر نظریں جمائے کھڑا وہ سگریٹ سلگا رہا تھا۔ لیلا نے ایک نظر اسے دیکھا اور پھر جھجکتے اس کے پیچھے آ کر کھڑی ہوئی۔ بی کے اگر اپنی صفائی میں کچھ کہنے آئی ہو تو کچھ مت کہنا، میں نے سچ میں کچھ نہیں کیا ہے بی کے، میرا یقین کرو۔ اس نے میر کو یقین دلانا چاہا۔ سلطان پریشے کچھ نہیں کھا رہی، نہ دوا کھا رہی ہے، اپنی بینڈیج بھی کھول دی ہے۔ اس سے پہلے وہ بات مکمل کرتا عارض عجلت میں وہاں آیا تھا۔ کرنے دو جو کرنا ہے، مجھے فرق نہیں پڑتا۔ ان دونوں کو جانے کا اشارہ کرتے وہ واپس اپنے پرانے مشغلے میں مصروف ہوا تھا۔ ان دونوں نے ایک نظر اسے دیکھا اور پھر خاموشی سے وہاں سے نکلے تھے۔ پری پلیز اس طرح سے مت کرو، تمہاری چوٹ ابھی تازہ ہے، ایسے تکلیف اور بڑھ جائے گی۔ بڑھنے دو، جب اس انسان کو میری پرواہ نہیں جو مجھے یہاں لایا ہے تو تم میری پرواہ مت کرو۔ ناک سکیڑ کر کہتے وہ غصے سے سینے پر باندھ گئی۔ وہ پچھلے 1 گھنٹے سے ضد کر رہی تھی، مگر لگتا تھا مقابل ضد میں اس سے بھی 4 ہاتھ آگے تھا جو اب کے پاس نہیں آیا۔ فضول کی ضد مت کرو پریشے، وہ کبھی نہیں۔ او پلیز لیلا، مجھے کڈنیپ کیا، زبردستی نکاح کیا۔ نکاح زبردست تھا، وہ تمہاری مرضی سے ہوا تھا، تم اپنا منہ 2 منٹ بند رکھ سکتی لیلا۔ لیلا کی بات پر دانت کچکچاتے اس نے لیلا کو گھورا جو اس وقت بری طرح پھنسی ہوئی تھی۔ بلاؤ اپنے باس کو، کہاں بیٹھ گئے ہیں بزدل کی طرح؟ کیا تم نے مجھے یاد کیا؟ سرد بھاری آواز پریشے نے ایک جھٹکے سے گردر سے دیکھا تو وہ آ گیا تھا۔ اسے سامنے دیکھ دل فریب سی مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر چھا گئی۔ بالکل آپ کو یاد کیا، اترا کر کہتے اس نے لیلا کو اشارہ کیا۔ لیلا جب ان کو بھوک ہی نہیں تو یہاں کیوں یہ سب رکھا ہے؟ یہ کھانا لے جاؤ۔ میر کی بات پر لہرہ سے اسے دیکھا۔ اس کے اشارے پر ملازمہ فوراً سے کھانا اٹھا کر وہاں سے نکلی تھی۔ کیا کوئی کام نہیں ہے تمہیں لیلا؟ ہے مگر جاؤ اپنا کام کرو، فضول وقت ضائع کرنے کی رکھا ہوا میں نے۔ اس کا حکم ملتے ہی لیلا فوراً وہاں سے کھسکی تھی اور اس کے جاتے ہی ایک نظر ہونک بیٹھی پریشے پر ڈالی۔ اس نے واپسی کے لیے قدم بڑھائے تھے، وہ رکا تھا کیونکہ اس کا بازو نازک ہاتھ کی گرفت میں آیا تھا۔ ناراض ہو گئے ہیں؟ اس کے بازو سے گال ٹکائے وہ ایسے لاڑ رہی تھی جیسے وہ دونوں ایک دوسرے کے عشق میں گرفتار ہوں۔ یہ سب ناٹک کر کے کیا ثابت کرنا چاہتی ہو؟ اپنا ہاتھ جھٹکتے وہ 2 قدم پیچھے ہوا، مگر لنگڑا کر چلتے وہ مزید اس کے قریب ہوئی۔ آپ کی دنیا میں اپنے قدم چاہتی ہوں، پہلے چلنا سیکھ لو۔ اس کے لنگڑا کر چلنے پر چوٹ کرتا اندر سوئی پریشے کو جگا رہا تھا۔ آپ ہاتھ تھام لے، چلنا بھی سیکھ جاؤں گی۔ اس کے ڈولی سلطان نے اسے دیکھا جیسے اس کی دماغی حالت پر شبہ ہو۔ ہاتھ تھام کر تمہیں اس گہرے سمندر میں دھکا دے منظور ہے؟ آپ مجھے اپنے ساتھ سوئمنگ کی دعوت دے رہے ہیں نا؟ آنکھیں پٹ پٹاتے اس سے پوچھا۔ استغفر اللہ، شرم نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے تم میں۔ لال کانوں کی لو کو ہاتھ لگا کر اسے پیچھے کرتا وہ تیزی سے نکلا تھا اور اس کے جاتے ہی وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ دروازے سے جھانکتی لیلا نے حیرت سے اسے یوں ہنستے دیکھا۔ اس لمحے میں واقعی اسے اب نارمل لگ رہی تھی۔ اس اندھیرے کمرے میں وہ تینوں کرسی پر رسیوں سے بندھے تھے، چہرے پر ہاری رقم تھی۔ خود کو آزاد کروانے کی کوشش میں وہ اپنے آپ کو زخمی کر بیٹھے۔ قدموں کی آواز پر ان تینوں نے سہم کے ایک دوسرے کو دیکھا اور پھر دروازے کو جسے پیر کی ٹھوکر سے کھولا گیا، ماسک میں چھپائے وہ نیلی آنکھوں والا شخص اندر داخل ہوا اور اسی کے ساتھ وہ 2 بھی داخل ہوئے تھے جو ان تینوں کو یہاں لے کر آئے تھے۔ پلیز ہمیں جانے دو، ہم بھی مانگتے ہیں۔ خوف سے ان کا پورا چہرہ پسینے سے تر ہو رہا تھا۔ اپنی زبان میں قدم طلب نظروں سے آنے والے شخص کو دیکھنے لگے جس کی نگاہوں میں اندیکھی سی تپش تھی۔ نظر ان تینوں کو دیکھ اس نے اپنا دایاں ہاتھ آگے پھیلایا، وہ شاید کچھ مانگ رہا تھا۔ اس کے پھیلے ہاتھ کو دیکھ کر ماں عارض نے بیلٹ اس کے ہاتھ پر رکھی جس پر لگی لوہے کی کیلیں سامنے موجود ان تینوں آدمیوں کا خون خشک کر گئیں۔ کون سی سزا چاہیے؟ پیر زخمی کروں یا چہرہ؟
پاس رکھی کرسی پر فرصت سے بیٹھتے اس نے ٹانگ پر ٹانگ چڑھاتے ان تینوں کے سامنے آپشن رکھا۔ معافی دے دیں، آج کے بعد ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ ان کا شا ہوا ہو چکا تھا۔ آئندہ کچھ کرنے کے لیے صحیح سلامت ہونا ضروری ہے۔ کیا تمہیں لگتا واپس جا سکو گے؟ لہجہ وہ بہت سادہ سا تھا، مگر الفاظ وہ ایسے ہی سامنے والے کو اپنے سے مارتا تھا۔ دیکھو ہمیں معاف۔ اس آدمی کے بولتے ہی بیلٹ کا تیر اس کے پیر پر ہوا تھا۔ خوش کمرے میں اس کی چیخیں، باقی دونوں خوفزدہ نظروں سے اپنے ساتھی کو تڑپتے دیکھ خوف سے تھوک نکلا۔ سامنے شخص رحم کھانے کے موڈ میں نہیں تھا۔ اور کسی کو معافی چاہیے؟ ان دونوں کی طرف دیکھ کر پوچھا گیا، جس پر وہ دونوں پھرتی سے نام ملا گئے۔ گڈ۔ ان تینوں کو اتنا مارنا کہ بس سانسیں چلتی رہیں مگر ان کے قدم چلنا بھول جائیں۔ بیلٹ باسط کے حوالے کرتا وہ اپنے لفظوں سے ہی ان خوفزدہ آدمیوں کی جان نکال گیا تھا جنہوں نے ملکیت پر گندی نگاہ ڈالنے کی غلطی کی تھی۔ اب سزا تو انہیں ہر حال میں ملنی تھی۔ کمرے سے نکلتے اس نے اپنا ماسک اتار کر ایک طرف پھینک اور مضبوط قدم چلتا وہ باہر کی جانب آیا جہاں اس کی منتظر تھی۔ سب ٹھیک ہے؟ اسے مسترد دیکھ وہ پوچھے بنا نہ سکا۔ بیکے وہ پری۔ ناٹ اگین تم سے ایک لڑکی نہیں سنبھالی جا رہی؟ گھر میں لڑکی نہیں ہے وہ بیکے۔ لیلا کی بات پر اس نے غصے بھری نظروں لیلا کو گھورا۔ آئندہ اس کے متعلق کوئی بات ہو خود ہینڈل کرو، میرے پاس آنے کی ضرورت نہیں۔ لیلا کو وارن اپنے آفس کی سمت بڑھ گیا۔ تم جس کی وجہ سے مجھے تنگ کر رہی ہو نا، اسے ذرا سا بھی فرق نہیں پڑتا۔ لیلا کو تیسری بار اسے اندر بلانے آئی تھی، جو بار اس ضد پر بیٹھی تھی کہ میری سلطانہ کا اسے لے کر جائے۔ وہ شخص اس کی ایک بھی بات کو ویلیو نہیں دے رہا۔ تم جا کر سو جاؤ، مجھے بالکل اندر نہیں جانا۔ لیکن لیلا نے کچھ چاہا مگر اپنے پاس میر سلطان کی موجودگی پر اسوں کو بریک لگے۔ لیکن کیا؟ لیکن کچھ نہیں ہوتا۔ وہ کھڑوس مافیا کا نمبر گینگسٹر مجھے ہی شادی کے دن اغوا کر کے یہاں لے آیا، شادی بھی کر لی، حکم بھی چلا رہا ہے، مگر مریات کا خیال کون رکھے گا؟ اس کا بھوت، اس کی کینچی جیسی زبان۔ لیلا نے بے بسی سے اس کی پشت کو گھورا۔ لیلا کا دل کیا اپنا سر دیوار پر ان دو سر پھروں کے بیچ وہ پھنس گئی تھی۔ اب تم کیوں نہیں بول رہی ہیں کچھ؟ منہ میں وہی جما لی ہے کیا؟ بولتے بولتے وہ مڑی تو نگاہیں سیدھا لیلا کے ساتھ کھڑے بیان سے جا ٹکرائیں، جو خون آج شام نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ یقیناً وہ نکلے قیمتی لفظ سن چکا تھا۔ اس سے پہلے پریشیا اسے کچھ کہتی، وہ جلدی سے کہتے وہاں سے کھسکی۔ بہت ہی کوئی ڈرپوک لوگ رکھے ہوئے ہیں تم نے۔ کیا چاہتی ہو تم؟ اس نے پوچھا تو سوال تھا، مگر اس کا انداز سوال جیسا تو ہرگز نہیں تھا۔ یہ سوال تو مجھے پوچھنا چاہیے، آپ کیا چاہتے ہیں؟ کیا مجھے اس سے باتیں کرنے کے لیے جہاں لایا گیا ہے؟ اپنی جگہ سے اس نے سوال کیا۔ تمہیں مسئلہ مجھ سے ہے یا دیواروں سے پاس سے؟ قدم بہ قدم چلتا وہ اس کے مقابل آیا تھا۔ اسے اپنے اتنے قریب دیکھ پریشا نے غیر محسوس طریقے سے 2 قدم پیچھے لیے، مگر اس کی یہ حرکت نان کی نظروں سے مخفی نہیں رہ سکی۔ بتاؤ کیوں نہیں دے رہے؟ اس کے طرف سے ہاتھ گزار ریکنگ پر ٹکاتا وہ اس کے فرار کی راہیں کود کر گیا۔ مجھے یہاں لانے کا مقصد کیا تھا؟ قربت پریشا پر بھاری پڑ رہی تھی، مگر ڈرنا اس نے سیکھا نہیں تھا۔ سوال کرتی وہ اسے واقعی متاثر کر رہی تھی۔ تو میرے سارے راز جان گئی تھی، تمہیں کیسے وہاں رہتا؟ اس کی بات پر ایک استہزائیہ مسکراہٹ پریشا کے لبوں پر آن ٹھہری۔ جسے انسان نے اسے اتنے لوگ ڈرتے ہیں وہ مجھ سے ڈر گیا، یہ بات کچھ اچھی نہیں ہے؟ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہتی، وہ صاف اس کا مذاق اڑا رہی تھی۔ ڈر تم سے؟ ہاں ڈر وہ بھی مجھ سے۔ کچھ غلط کہا کیا میں نے؟ مائی ڈیئر ہسبینڈ پر گشت شہادت رکھ وہ مزید سلطان کے قریبی تھی۔ قریب کے میر کی تپش سانسیں اسے اپنے چہرے پر محسوس ہو رہی تھی۔ آگ سے کھیلنے کا بہت شوق ہے نا تمہیں؟ بہت زیادہ۔ چہرے پر مسکراہٹ لیے وہ پوری طرح سے میر سلطان سے مقابلے پر اتری۔ میر نے بس ایک نظر اس کے حسین چہرے کو دیکھا اور پھر اچانک اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے اسے اپنے قریب کرتا وہ اس کی جان نکال گیا۔ اتنا قریب آنا کیسا ہے میر؟ اس کی کمر پر اپنی گرفت مضبوط کیے وہ شاطرانہ انداز میں مسکرایا، سامنے والے کو آگ لگاتی مسکراہٹ۔ کچھ خاص اچھا نہیں لگا ڈارلنگ؟ ہنس پہ ہے نا؟ سے کچھ خاص اچھا نہیں لگتا۔ اس کے گلے میں باہیں ڈالے وہ اس کے پیر پر پیر رکھتی، اس کے مقابل آتے میر سلطان کو حیران کر گئی۔ دل گو کے باہر آنے کو بے تاب، مگر اس شخص کے ساتھ ہار ماننے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ پھر کیسے فینس پسند ہے؟ اس کے ساتھ مزید آگے قدم بڑھاتا وہ رکا تو پریشا کی کمر سے ٹچ ہوئی تھی، وہ مکمل اس کے حصار میں اس کے سہارے نیچے سمندر کی لہریں دیوار سے ٹکرا کر ہر جگہ اپنا ڈیرا جما رہی تھی۔ چاند کا ہالہ ان دونوں پر پھیلا ہوا تھا، روشنی میں نہائے وہ دونوں اس دوسرے کے بے حد قریب کھڑے تھے۔ سبز نگاہیں گہرس جیسی نگاہوں پر ٹکی تھیں، ان کے چاروں اور افسوں چھایا ہوا تھا۔
اتنا چہرہ نقاب میں چھپانا ایسا کیوں؟ حسین چہرے اکثر دے جاتے ہیں، بہت بری دکھتی ہوں، میں دھوکہ تو نہیں دوں گی؟ وہ اسے پوچھ رہی تھی۔ رنگین آنکھوں والے بے وقت ہیں، پھر اپنی آنکھوں کے رنگ کے بارے میں کیا کہیں گے؟ وہ مسکرائی تھی۔ میر سلطان نے گہری نظر اس کی چاندنی میں دمکتے چہرے پر ڈالی۔ میں نے کہا میں وفادار ہوں، میں تو وہ آگ ہوں جو اپنوں کو بھی جھلسا کر رکھ دیتی ہے۔ مجھ سے دور رہو پریشے، نہیں میرے پاؤ گی تو جل کر خاک ہو جاؤ گی۔ اس کے چہرے پر نظر ڈال کر کہتا، وہ اسے خود سے دور رہنے کا کہہ رہا تھا۔ میں آزمانا چاہتی ہوں اپنی قسمت، میں اس آگ میں کود کر واپس آ کر دکھانا چاہتی ہوں، میں اس آگ کے لیے برف بنانا چاہتی ہوں۔ کبھی نہیں کر پاؤ گی، میں تمہیں کبھی ان میں داخل ہونے نہیں دوں گا جہاں داخل ہونے کی تم کوشش کرو۔ تم بس ایک بات یاد رکھو، میں نے تمہیں اغوا کیا ہے اور انہیں اب تا عمر مجھ سے نفرت کرنی ہے، کیونکہ میر سلطان کو اگر کوئی چیز کرتی ہے تو وہ دوسروں کی نفرت۔ ایک جھٹکے سے اسے خود سے دور کرتا، وہ وہاں سے چلا گیا۔ اس پریشے کو وہ خود سے بہت دور لگا تھا۔ وہ روم سے نکلتے جہاں لاؤنج میں بیٹھے تھے۔ آپ کا وہ کھڑوس باس کہاں ہے؟ وہ میر سلطان روس بول رہی تھی۔ وہ ہٹلر صاحب کا ہی پوچھا ہے، اتنا حیران کیوں ہو رہے ہیں؟ وہ ہٹلر نہیں ہے۔ باسط کو اس کو ایسے بولنا بہت برا لگا تھا۔ وہ بھی تھا، وہ ان کا اپنا۔ او پلیز، وہ آپ کے ساتھ اچھے ہوں گے، میرے ساتھ بھی نہیں ہے پری۔ ویسے آپ کے اس باس نے کتنے قتل کیے ہیں؟ وہ ایسے پوچھ رہی تھی جیسے کتنے مچھر ہیں پوچھ رہی ہو۔ یہ سوال ان سے پوچھ رہی ہو؟ مجھ سے پوچھو نا۔ عقب سے امیر سلطان کی آواز پر وہ تینوں کی تیر کی طرح ہوئے تھے، جبکہ وہ اب بھی ویسے ہی ریلیکس انداز میں بیٹھی تھی۔ ان تینوں نے اس کی جرأت کو داد دی تھی۔ پوچھا ان سے جاتا ہے جو جواب دیں۔ اب میری کبھی کسی بات کا جواب نہیں دیتے، اس لیے اپنے شوہر کے متعلق باقی لوگوں سے پوچھنا پڑ رہا ہے۔ شوہر لفظ پر امیر سلطان کا سرخ ہوتا چہرہ دیکھا۔ فضول بات مت کیا کرو، اٹھو اور روم میں جاؤ۔ اس میں کیا بکواس؟ شوہر کو شوہر ہی کہا جاتا ہے، اور جب شوہر کو بتائے تو بس۔ اس سے پہلے اس کی چلتی زبان مزید زور دکھاتی، میر کی تیز آواز نے اس کان کو بریک لگائے۔ تم تینوں کیا اتنے فالتو ہو جو بیٹھے ہو؟ کوئی کام نہیں ہے؟ وہ اب ان تینوں پر آیا تو وہ سارے بکھلا کر اپنی جگہ سے اٹھے تھے۔ دیکھا، میں نے کہا تھا یہ شخص ایک نمبر ہٹلر اور کھڑوس۔ آپ تینوں نے کچھ نہیں کیا، پھر بھی لیلا کے اشارے بھی وہ چپ نہیں ہوئی تھی۔ جاؤ تم لوگ۔ خونخوار نظروں سے اسے دیکھ، وہ ان تینوں کو کا اشارہ کرتا، چیل کی طرح اس پر تھا، اور ایک جیسے اسے اپنے کندھے پر سیڑھیوں کی جانب انوکھی صورتحال پر جہاں وہ تینوں ہونک ہوئے تھے بری طرح بکھلاتے پانی کی مچھلی کی طرح پی تھی۔ چھوڑو مجھے، کیا بدتمیزی ہے، میں بات کر وہاں اس کی سنے۔ کمرے کا دروازہ کھول اندر داخل ہوتا وہ اس پر پٹک گیا۔ شیخ انسان ہوں میں، سامان نہیں ہوں۔ اسے یوں پٹخنے پر وہ چلائی، اپنی حد مت بھولو ابراہیم، تم مجھے مجبور مت کرو کہ کیا کر لو گے؟ ہاں مارے کتوں کے آگے ڈال دو گے یا اس سر میں پھینک دو گے؟ آنا چاہتی ہو؟ آخر میر سلطان کس حد تک جا سکتا ہے؟ قابل آتے وہ اس سے بلند آواز بولی تھی، تمہیں کیا لگتا ہے یہ جو تم بننے کا ڈھونگ رچا رہی ہو؟ میرے لوگوں کو اپنی باتوں میں الجھانا چاہتی ہو، مجھے اپنی محبت کے جال میں کی کوشش کر رہی ہو؟ مجھے پتہ نہیں ہے کیا میری شکل پر بے وقوف لکھا ہے؟ اس کے اتنا سچ بولنے لمحے کو گڑبڑائی محض لمحے کو۔ تو تمہیں لگتا ہے تم جو یہاں لے کر آئے ہو نکاح کر کے اور اسے نفرت نام دے رہے ہو؟ میں ماری سینے ہاتھ باندھے وہ اس کے مقابلے پر اتری تھی۔ پھر اتنی ہی نفرت تھی سے تو اس راہ جانے دیتے، میری حفاظت نہیں کرتے، اور چلو مان لیا تمہیں مجھ سے نفرت، تو نفرت میں نکاح جیسے رشتے کی گنجائش نہیں ہوتی۔ وہ بولنے پر آئی تو چلی گئی۔ دونوں ایک سے بڑھ کر ایک تھے، ایک شیر تھا تو دوسرا سوا سے۔ تم سے نکاح زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی، کاش نکاح کرا تمہیں جان سے مارا تو آج یہ عذاب میرے سر پر مسلط نہیں ہوتا۔ اتنی نفرت کہ اسے جیسے اس کے لفظوں میں اور کے لفظ سنائی دیے، کاش وہ میری نہ ہوتی۔ اپنی حرکتوں سے ہمارا سر نیچا کرواؤ گی پریشے؟ میں ماں ہوں، لیکن اس کی حرکت کوئی باہر والا برتائے گا، گھر سے نکال باہر غصے میں کئی باتیں۔ اس چہرے کا رنگ غیر ہوا تھا، وہ بس یک ٹک اپنے سڑے میر سلطان کو دیکھے، مگر دماغ اور اس کی سوچیں کہیں بہت پیچھے الجھ گئی تھی۔ میر نے اس سفید پڑتے چہرے کو دیکھا، کیا وہ زیادہ بڑا تھا؟ اس کی خاموشی نے میر کو عجیب سے احساس سے دھویا تھا۔ وہ اسے کچھ کہتا، ساکت وجود میں تھی، بنا ایک نظر اس کی جانب ڈالے وہ خاموشی سامنے سے گزرتے۔ واش روم میں بند ہوئی تھی۔ پریشا باہر آؤ، دروازہ بجاتے اس کے لمحے کو کام پہ۔ اس نے کچھ نہیں کہا تھا ایسا تو اس کا یہ ریئیکشن
میر بری خبر ہے۔ اس سے پہلے وہ کوئی قدم اٹھاتا تیزی سے کمرے میں دادا، اس کا سانس بری طرح تھا۔ کیا وہ اس کے چہرے کی رنگت ہوئی لمحے میں منہ تک پہنچتا۔ وہ تیزی سے وہاں سے نکلا تھا۔ وہ اپنے کام میں مصروف جب وہ تینوں اسے آتے دکھائے۔ پریشے کہاں ہے؟ وہ تھی اپنے کمرے میں۔ اس سے پہلے وہ عمل کرتا باسط کا منہ بجا تھا۔ اس نے ریسیو کر کے فون کان سے لگا۔ باسط، پریشے گھر میں کہیں ہے۔ عارض نے ان دونوں کے دھماکہ کیا تھا۔ وہ تیزی سے وہاں تھا۔ کہاں ہے پریشے؟ وہ بولا نہیں، دھاڑا تھا۔ سربو بڑے گارڈز کے ساتھ اور باقی سب کی جان بھی نکل گئی تھی۔ عارض وہ ساری ریکارڈنگ نکالنے گئی وہ نہیں تھی۔ ہر جگہ چیک کیا مگر پسٹل چیک کرتا وہ تیزی سے باہر لیلا کی بولتی سے کی جانے پڑا تھا۔ چیک کرو اور مجھے بتاؤ میں وہاں جانا نہیں چاہیے، یاد رکھنا۔ سمندر کی طرف اشارہ کرتا وہ تیزی سے آگے بڑھا تھا۔ وہ کیسے بھول گیا کہ وہ ایک سرپھری لڑکی ہے جو کچھ بھی کر سکتی ہے۔ پریشے، آس پاس نظریں دوڑاتے میر نے اسے پکارا، پریشے کہاں ہو؟ گہرے سمندر میں آخری سانسیں لیتا۔ زعفرانی سورج اب ڈھلنے لگا تھا۔ رات کی سیاہی کبھی بھی اپنا ڈیرا جما سکتی تھی۔ میر وہ سمندر کے حصے کی جانب ہی ہیں۔ ایئر پیس سے آتی عارض کی آواز پر اس کی تلاش میں تیزی آئی تھی۔ شٹ پریشے! اس کا دماغ خراب ہو رہا تھا۔ وہ بھاگتا وہ سمندر کی جانب آیا۔ جب وہ اسے نظر آئی گھٹنوں کے گرد بازو باندھے بیٹھی ہوئی۔ مل گئی ہے وہ ٹارچر سیل اوپن کرو۔ عارض کو حکم جاری کرتا وہ تیزی سے وہاں سے نکلا تھا۔ جبکہ اس کے حکم کو عارض نے لیلا اور باسط کو دیکھا۔ ٹارچر سیل؟ کیا وہ پریشے کے لیے ٹارچر سیل استعمال کرنے والا تھا؟ کیا وہ واقعی اتنا بے رحم ہونے والا تھا؟ ان تینوں کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا سوائے اس کا حکم ماننے کے۔ تم نے ہمیشہ ان لوگوں کے لیے آنسو بہائے ہیں، پری جو تم سے محبت نہیں کرتے۔ پھونک سے اپنا آنسو اڑاتے ایک تلخ مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر آئی تھی۔ کاش مجھے تم اچھے نہ لگتے میر سلطان۔ پاس پڑا پتھر اٹھا کر سمندر میں پھینکتی وہ ایک آواز سے بولی، پریشے! عقب سے آتی اپنے نام کی پکار پر اس نے جھٹکے سے گردن موڑ کر تعجب سے پکارنے والے کو دیکھا۔ ہاں وہ وہی تھا جو تیزی سے پتھریلے راستوں پر چڑھتا اس تک آ رہا تھا۔ اسے خوشگوار سی حیرت ہوئی تھی۔ کچھ دیر پہلے چھائی مایوسی کا اب نام و نشان باقی نہیں تھا۔ وہ اس کے لیے یہاں آیا تھا۔ یہ خیال ہی دل کو خوش کرنے کو کافی تھا۔ فوراً سے اس نے میر کو اشارہ کیا، یہاں کیوں آئی ہو تم؟ وہ میں پریشے نیچے جھکو۔ اس سے پہلے وہ کچھ کہتی میر چیخا تھا۔ اس کے کہنے پر وہ جیسے ہی جھکی اس کے پاس سے گولی ہوتی ہوئی سامنے پتھر میں گھسی تھی۔ ویسے ہی رہنا، میں آ رہا ہوں پریشے۔ اپنی گن سے دوسری جانب فائر کرتا وہ لمحے کی دیری کیے بغیر اس تک پہنچتا، اسے اپنے حصار میں قید کر گیا۔ ایسے ہی رہنا، بالکل نہ ہلنا۔ اس کے گرد گرفت مضبوط کرتا وہ الٹے قدم لینے لگا۔ اس کے ساتھ پیچھے قدم لیتی اچانک پریشے کی نظر دوسری جانب اٹھی جہاں کھڑے وہ دو آدمی میر سلطان کا نشانہ باندھے کھڑے تھے۔ میر زور سے چیختے وہ اس کے حصار سے نکلتے اسے دور دھکیل خود ایک طرف گری۔ اس کی اس حرکت سے دو طرف ان پر کیا گیا وار ضائع گیا تھا۔ یہ کیا بے وقوفی ہے، ادھر آؤ۔ اسے پیچھے ہوتے دیکھ وہ چلایا، دونوں کے مرنے سے اچھا ہے کوئی ایک مر جائے۔ پریشے میرا دماغ خراب مت کرو۔ میں نہیں کر رہی دماغ خراب، ویسے بھی کوئی مجھ سے محبت نہیں کرتا، میرا مرنا زیادہ اچھا ہے۔ اس کی بات پر میر سلطان کو اپنے دل میں عجیب سا احساس ہوا تھا۔ سلطان پریشے کو لے کر وہاں سے نکلو، ہم پہنچ گئے ہیں۔ عارض کی طرف سے سگنل ملتے ہی وہ تیزی سے پریشے تک پہنچتا، اسے بازو سے تھام کر اٹھاتے نیچے بڑھا تھا۔ چھوڑو، میں خود منہ بند رکھنا پریشے، ورنہ بہت برا ہوگا۔ تیزی سے نیچے اترتے وہ اسے وارننگ دینا نہیں بھولا تھا، اسے وہ منظر نہیں بھولا تھا جب اس پر گولی چلائی گئی تھی۔ میر مجھے تمہارے ساتھ آنا ہے۔ میر وہ چلائی تھی مگر بہت دیر ہو چکی تھی، گاڑی سٹارٹ ہو چکی تھی اور وہ کہیں بہت پیچھے ہی رہ گیا تھا۔ وہ اس وقت اس لال دروازے کے سامنے کھڑے تھے۔ کیا یہ ٹارچر سیل ہے جیسا فلموں میں دکھاتے ہیں؟ ارد گرد دیکھتے اس نے ہلکی آواز میں عارض سے پوچھا۔ اس کے چہرے پر ذرا بھی خوف نہیں تھا۔ پریشے، ایک سوال پوچھوں؟ ہم ایک کیا دو پوچھیں؟ اس کی فراخ دلی پر عارض نہ چاہتے ہوئے بھی ہولے سے مسکرا دیا۔ آپ کو ڈر نہیں لگتا میر سے؟ جن سے محبت ہو جائے ان سے ڈر نہیں لگتا۔ اس کے محبت کہنے پر عارض کو زوردار جھٹکا لگا تھا۔ کیا وہ میر سلطان سے محبت کرنے لگی تھی؟ اگر ایسا تھا تو اس نے دعا کی تھی کہ میر سلطان کو بھی اس لڑکی سے محبت ہو جائے۔ تھوڑی خوشیاں تو وہ انسان بھی ڈیزرو کرتا تھا، اسے اندر بھیجو عارض۔ ایئر پیس سے آتی میر کی آواز پر عارض نے اسے اندر جانے کا اشارہ کیا۔ پورا کمرہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا، اسے سمجھ نہیں آیا کہ اسے یہاں کیوں بلایا گیا ہے۔ وہ اسی سوچ میں تھی کہ بالکل سامنے روشنی کا جھماکا ہوا، اس کے ساتھ ہی ایک دروازہ کھلتا چلا گیا۔ حیرت سے اس نے کھلے دروازے کو دیکھا، آہستہ سے چلتے وہ اس دروازے کو پار کر کے
باہر آئی، سامنے کا منظر دیکھا، اس کی آنکھیں خیراں ہوئیں۔ وہ بالکل الگ جگہ تھی، شاید شہر کی طرف کا حصہ۔ میر، اس نے بے اختیار میر سلطان کو پکارا۔ اسے یقین تھا وہ یہی تھا اس کے آس پاس۔ تبھی وہ اسے سامنے سے آتا نظر آیا، ہمیشہ کی طرح سیاہ شرٹ پر سیاہ اوور کوٹ پہنے۔ تم ٹھیک ہو؟ میں نے تمہارے لیے ایک فیصلہ لیا ہے۔ بنا اس کی بات کا جواب دیے اس کے سامنے کھڑے ہوتا وہ سنجیدگی سے بولتا، اسے پریشان کر گیا۔ کیسا فیصلہ؟ وہ راستہ، جا سکتی ہو تم جہاں سے۔ ایک ہاتھ پینٹ کی جیب میں ڈالے، دوسرے ہاتھ سے پینٹ کی جیب میں ڈالے، دوسرے ہاتھ سے دروازے کی جانب اشارہ کیا۔ وہ اس کے سامنے کھڑا اسے جانے کے لیے کہہ رہا تھا۔ مجھے آزاد کر رہے ہو؟ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے وہ سوال کر رہی تھی، اور ایسا صرف وہی کر سکتی تھی۔ میں تمہیں آپشن دے رہا ہوں، صرف ایک۔ آئی برو اچکائے، اسے اس آپشن پر اعتراض ہوا تھا۔ اس نام کے رشتے سے آزادی سے بڑا آپشن کیا چاہیے تمہیں؟ وہ اس کا چہرہ دیکھنے لگا، وہ لوگوں کا چہرہ پڑھ لینے کی صلاحیت رکھنے والا اس کا چہرہ نہیں پڑھ پا رہا تھا۔ پریشا آپشن پر نہیں، اپنی چوائس پر چلتی ہے۔ اور کیا ہے تمہاری چوائس؟ وہ کبھی اتنی طویل گفتگو نہیں کرتا تھا، مگر آج کر رہا تھا۔ اس کے پوچھنے پر وہ چہرے مسکراہٹ سے جائے آہستہ سے قدم بڑھاتی اس کے مقابل آ کر رکی۔ ان نیلی آنکھوں میں ناسمجھی کا تاثر ابھرا تھا۔ تمہاری بیوی بن کر مافیا کوئین بننا۔ اس کے قدرے قریب آتی وہ سرگوشی میں اپنی چوائس بتاتے اسے ساکت کر گئی تھی۔ کیسی لگی میری چوائس؟ پریشا ابراہیم میری۔ ایک منٹ، میں پریشا میرا ابراہیم ہوں، میر ابراہیم ہوں، سوری بابا کا نام نہیں ہٹا سکتی۔ اس کے کوٹ کو ٹھیک کرتے وہ مسکرائی۔ تم میری بات سنو پریشا۔ مجھے نہیں سننا، کیونکہ میں نے فیصلہ کر لیا ہے، میں اس گھر میں تمہاری دنیا میں تمہاری بیوی کی حیثیت سے رہوں گی، اور مجھے ایسا کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ وہ سوچ چکی تھی وہ اس انسان کی دنیا میں رہے گی ہمیشہ۔ میری زندگی بہت مشکل ہے پریشا، وہ شاید دل سے چاہتا تھا کہ وہ رکے۔ میں مزید مشکلات نہیں پیدا کروں گی، ڈونٹ وری۔ اس کے پاس ہر مسئلے کا حل تھا۔ مجھے یقین ہے تم خود ایک دن یہاں سے چلی جاؤ گی، تو فضول کے دعوے مت کرو، یہ وقت پر چھوڑ دیتے ہیں نا ڈیئر ہسبینڈ۔ اب اندر چلے، مجھے بھوک لگ رہی ہے۔ ایک ادا سے کہتی وہ اسے دروازے کی جانب بڑھی تھی جہاں سے وہ باہر آئی تھی۔ وہ دونوں ایک ساتھ کمرے میں داخل ہوئے تھے۔ یہ میرا کمرہ ہے۔ اسے اپنے ساتھ کمرے میں آتے دیکھ میر سلطان نے اسے ٹوکا۔ پریشا نے ایک نظر اس کے کمرے کو دیکھا، پھر کندھے اچکاتے اس کے صوفے پر جا بیٹھی۔ بیویاں اپنے شوہر کے کمرے میں ہی رہتی ہیں، اس لیے میں بھی آج سے یہاں رہوں گی۔ صوفے پر پھیل کر بیٹھتے وہ مزے سے بولی۔ میر سلطان نے ایک نظر اسے دیکھا، پھر سر جھٹکتے اپنی جگہ سے اٹھ کر لیپ ٹاپ اٹھا لیا۔ وہ مصروف سا اپنا کام کر رہا تھا، جبکہ پریشا کی نگاہیں اس کے وجہ چہرے پہ جمی تھیں۔ آخر کیوں اتنا ہینڈسم ہے یہ؟ وہ بغور اسے دیکھنے گھور رہی تھی، جب نگاہوں کی تپش پر سگریٹ سلگاتے اس نے آنکھیں چھوٹی کر کے اسے دیکھا۔ چرچی، بنا ڈرے زیرے لب بڑبڑاتے اس نے سر جھٹکا۔ لگتا ہے آج میں تمہیں زیادہ ہی اچھا لگ رہا ہوں، جب بھی تمہاری نظریں مجھ پر سے ہٹ نہیں رہی۔ اس کی بات پر پریشا نے کہکا لگایا تھا۔ ہاں نا، بہت اچھے لگ رہے ہیں۔ پاکستان کی سڑکوں پر جو بیٹھے ہوتے ہیں نا نشہ کیے، بالکل ان میں مل رہے ہو۔ تم شاید بول رہی ہو کہ میں کون ہوں۔ نہیں، میں بالکل نہیں بول رہی، مجھے اچھے سے یاد تم ایک مافیا باس ہو جس کی میرے نزدیک کوئی اہمیت نہیں۔ اس لڑکی کا یہ نڈر انداز اسے زچ کرنے لگا تھا۔ اب وہ ڈرتی کیوں نہیں اس سے؟ اہمیت تب ہوگی جب میں تمہاری اس کینچی کی طرح چلتی زبان کو کاٹ کر یہاں چیلوں کو کھلا دوں گا۔ اچانک ہی اس کا چہرہ دبوچے وہ گرا، جس پر پریشا کی آنکھوں کی چمک پڑی۔ او گاڈ، فوری کچھ مافیا والا ٹشن دکھا، ورنہ تو بس رات میں میری زبان بریانی ہوگی چکن کی۔ زیادہ بھوک لگی۔ اس کی گرفت سے اپنا چہرہ چھڑائے وہ اس کے ہاتھ سے سگریٹ چھین کر پہلے مزے سے وہاں سے نکلتی چلی گئی، اور اس کی حرکت پر وہ سگریٹ کی طرف سلگا تھا۔ سنو، تم وہاں سے کیوں آ رہی ہو؟ ملازمہ میر کے کمرے کی جانب سے آتے دیکھ کر پوچھوں گی۔ میم، سر نے کافی منگوائی تھی۔ ہاں ٹھیک ہے، جاؤ، اسے بھیج۔ وہ میر کے سامنے آ کر رکی۔ دروازہ نہ کرنے کے لیے اس نے ہاتھ بڑھایا، پھر کچھ سوچا، اس ہاتھ واپس کیا۔ دھڑلے سے دروازہ کھولتے وہ اندر کرنے داخل ہوئی تو اسے میر اپنی مخصوص نشست پر براجمان نظر آیا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ میری پرمیشن کے بغیر میرے کمرے میں کیوں آئی ہو؟ اسے اپنے سامنے کمرے میں کھڑا دیکھ وہ ایک ساتھ کئی سوال کر گیا۔ بور ہو رہی ہوں میم، تو جا کر دیوار پر سر مارو، یہاں کیوں آئی ہو؟ آپ سے سر نہ مار لوں؟ آپ کسی دیوار سے کیا؟ مزے سے کہتی وہ کاؤچ پر گرنے کے اندر میں بیٹھی۔ بور نہیں ہوتے اتنا کام کرتے ہوئے؟ پھر مافیا کام ویسے میر کیا کام ہوتا ہے مافیا میں؟ اس کے سوال پر میر نے ایک نظر اسے دیکھ کر اسے نظر انداز کرتا واپس سے فائلز اٹھا کر اسے دیکھنے لگا۔ منہ ہی منہ میں کہتے وہ اس کے کمرے دائرانہ جائزہ لینے لگی۔ شخص نے تو قسم کھائی ہوئی تھی کہ کچھ بولنا نہیں ہے۔ اسے بند کریں، سر میں درد ہو رہا ہے میرے۔ سگریٹ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے تب کر بولی تھی، جس پر اس نے نیلی آنکھیں اٹھا کے دیکھا۔ زیادہ تکلیف ہے تو
اور ہاں دروازہ وہاں سے باہر نکل جاؤ، نشہ کرنے کا زیادہ شوق ہے تو آپ یہاں آ سکتے ہیں۔ نشئی ہوں؟ کیا کہا تم نے مجھے؟ نشئی کہا، یعنی کہ چرسی۔ میں چرسی تو تمہارا اپنے بارے میں کیا خیال ہے جو ہر وقت کسی دیمک کی طرح میرا دماغ چاٹتی رہتی ہو؟ دماغ ہوگا تو چاٹوں گی نا، خالی دماغ کو کیا چاٹنا؟ مذاق اڑانے والے انداز میں کہتی وہ اسے لگا گئی تھی۔ پریشے، میر سلطان میں بہت بور ہو رہی ہوں، نکاح کرنا کافی نہیں ہوتا، حقوق بھی ہوتے ہیں۔ مگر نہیں، آپ تو بھول ہی گئے ہیں، اس لیے میں آپ کو بتا رہی ہوں۔ کون سے حقوق؟ کون سے فرائض؟ ذرا کلیئر کریں گی آپ؟ فائل سائڈ رکھ پوری طرح اس کی طرف متوجہ ہوا۔ باہر بارش ہو رہی ہے، پلیز باہر چلیں۔ اس کی فرمائش پر اس نے لمحے کو کچھ سوچا اور پھر اپنی جگہ سے اٹھتا گیا۔ اگلے پل وہ دونوں سڑک پر بارش میں بھیگ رہے تھے۔ بارش مزید تیز ہونے پر وہ بمشکل پریشے کو پکڑتا اس چھوٹے سے میں داخل ہوا تھا۔ اوہ گاڈ، کتنا مزہ آ رہا تھا، ہنس کر کہتے اس انسان کو دیکھا جس کے چہرے پر مسکراہٹ کھلی تھی۔ نگاہیں روڑ آئے وہ اپنی پھولی سانسوں کو اعتدال میں لانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کی آنکھوں سے نگاہیں پھسلتی گال پر پڑے ڈمپل کی۔ وہ اس لمحے میر سلطان کے سحر گرفتار ہوئی تھی۔ دو قدم آگے بڑھائے، پنجوں کے اس نے بہت اچانک ہی اپنے لب میر سلطان کے گال پر رکھے تھے۔ لمحہ ٹھہر گیا تھا، اس کے لمس پر میر سلطان کی سانسیں تھمی تھیں۔ ذرا پیچھے کو ہوتے اس نے خود کو میر سلطان کرنا چاہا، مگر اچانک ہی اس کا بازو کھینچ کر اس قریب کرتا وہ پریشے کو دیوار سے لگاتے اس کے گرد اپنی گرفت میں گیا۔ سبز نگینوں سے ٹکرائی تھی، اس کے گرد جیسے سحر پھونک دیا گیا تھا۔ ایک دوسرے کی آنکھوں میں ڈالے وہ ایک دوسرے کے بے حد قریب، اتنے قریب کہ اس لمحے پریشے کا دل کیا وہ ان پلکوں کو چھکے۔ دل نے خواہش اور ہاتھوں نے لبیک کہتے ہولے سے اس کی پلکوں کو چھوا۔ میر کی آنکھیں، ہاں وہ پہلی نظر میں ان آنکھوں پر ہی تو فدا ہوئی تھی۔ اس کی ڈائری میں ان گنت تصاویر تھیں ان آنکھوں کی جو اس نے تصویر میں تخیل کی تھی۔ مجھ سے محبت کر لے میر، اس نے جیسے التجا کی تھی۔ میں محبت کے رستوں کا مسافر نہیں ہوں، پر اپنی پلکوں پر سے اس کا ہاتھ ہٹاتے وہ ہولے سے جیسے دل رضامند نہ ہو اس جواب پر۔ میں آپ کی راہوں کی بن جاؤں گی۔ اپنا ہاتھ اس کے گال پر وہ اس کی دنیا میں داخل ہونے کی اجازت دی تھی۔ میری راہیں کھوٹی ہیں، ان راہوں پر چل کر سوائے ٹھوک کر کچھ نہیں ملے گا۔ اپنے گال پر رکھے ہاتھ کا نرم لمس محسوس کرتی سے اپنی آنکھیں بند کر کے کھولی تھی۔ مجھے ٹھوکر لگے گی تو آپ سنبھال لینا، آپ کو لگی تو میں سنبھال۔ اس کی تھوڑی سی پیشانی ٹکائے اس نے آنکھوں کو پیچھے دھکیلا تھا۔ تم مجھ سے محبت نہیں کرتی، یہ بس ایک وقتی کشش، بہت جلد ختم ہو جائے گی۔ تم بھی مجھ سے نفرت کی، اس لیے میں ایسا کچھ نہیں کروں گی، میں وعدہ کرتی ہوں۔ اس کے لفظوں پر وہ تڑپی تھی، کاش وہ اسے بتا سکتی وہ کب کب اس کے سحر میں گرفتار ہوئی، کب کب اس نے اس شخص کو اپنے ذہن کا تھا۔ میں یہ نہیں کر سکتی، میری زندگی میں تمہاری کوئی جگہ نہیں ہے، اسے کہتے وہ رکا نہیں تھا جبکہ وہ بھیگتے آنسو بہا رہی تھی۔ دل ٹوٹا تھا، رونا بنتا تھا۔ وہ خاموشی سے اپنے کمرے میں بیٹھا تھا۔ کل رات کے بعد اسے ایک پل چین نہیں آیا تھا۔ اس کے باپ کی وجہ سے میر نے اپنا باپ کھویا تھا، کسی نے باپ کو جھوٹے کیس میں پھنسایا تھا، آفندی اس کیس کا انچارج تھا۔ اس کا باپ مر گیا تھا، میر کا مقصد صرف انتقام لینا تھا، مگر انتقام تو پیچھے رہ گیا تھا۔ وہ لڑکی اس کی حواسوں پر چھا رہی تھی، کیونکہ ٹھیک نہیں تھا۔ میر، وہ کیا ہوا ہے؟ لیلا گھبرائی سی کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ وہ پریشے، کیا ہوا ہے پریشے کو؟ پہیلیاں کو پچھوا رہی، وہ درد پریشان ہوا تھا۔ میر، وہ بخار میں جل مگر مجھے ہاتھ تک نہیں دے رہی۔ لیلا کی بات پر اس کا دماغ بہک تھا۔ ڈاکٹر کو کال کرو فوراً۔ میر، ایک بار اس کے پاس چلے جاؤ۔ لیلا نے جیسے اسے التجا کی تھی۔ جتنا کہا جائے اتنا کرو لیلا، اسے اپنے خول میں سمٹا تھا۔ میں نے کہا میری زندگی میں تمہاری کوئی جگہ نہیں، مجھے مت تنگ کرو پریشے، مت تنگ کرو۔ وہ اپنے دل کی بدلتی حالت پر غصے سے تھا۔ وہ لڑکی اس کی حواس پر سوار ہونے لگی تھی، وہ اسے نہیں کر سکتا تھا کیونکہ اس محبت کی کہانی کا اختتام اینڈنگ نہیں تھا۔ کتنا وقت گزرا تھا جب عارض بکھلایا ہوا اسٹڈی میں داخل ہوا تھا۔ میر، وہ ڈاکٹر کو ہاتھ تک نہیں لگانے دے رہی، ان کی حالی ہے میر پلیز، یہ آج میرے ہاتھوں سے ہی مرے گی۔ غصے سے اپنی جگہ باہر بڑھا عارض نے خوف زدہ ہو کر اس کا یہ جلالی روپ دیکھا۔ یہ ہاتھ بھی نہیں لگانے دے رہی ہیں۔ لیڈی ڈاکٹر نے سر پریشے کی طرف اشارہ کیا جو گھٹنوں میں چہرہ چیے بیٹھی تھی۔ گہرا سانس بھرتا وہ اس کے پاس آ کر ٹھہرا۔ چیک کریں آپ، یہ اب مزید تنگ نہیں۔ سینے پہ ہاتھ باندھ کر وہ ایک جانب کھڑا ہوا۔ میں نے نم آنکھوں سے سر اٹھا کر اسے دیکھا جو خاموش نگاہوں سے اسے تک رہا تھا۔ میں آنسو ایک بار پھر بھرنے لگے۔
ڈاکٹر خاموشی سے اس کے پاس آ کر بیٹھی، اس کا چیک اپ کرنے لگی، جس کی نگاہوں کا مرکز پاس کھڑا شخص تھا، سے لا تعلق کھڑا تھا، جیسے پریشے سے اس کا کوئی تعلق ہی نہ ہو۔ یہ میڈیسن کھانے کے بعد دے دیجیے گا، صبح تک ٹھیک ہو جائیں گی۔ لیلا کو پرسکرپشن مزید کچھ ہدایات دیتی، لیلا کے ساتھ کمرے سے باہر نکل گئی۔ ہو گیا تمہارا تماشا، یہ سب کر کے کیا ثابت کرنا چاہتی ہو؟ اسے کہتا، وہ اس کا سرخ چہرہ لگا نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ یہ تمہارا گھر نہیں ہے جہاں تمہارے نخرے بڑھے جائیں، اس لیے اپنی حیثیت دیکھ کر ضد کیا کرو۔ وہ ہر طریقے سے اسے خود سے نفرت کرنے پر مجبور کر رہا تھا۔ نے اسے دیکھا، اس کی خاموش نگاہوں میں آنسو۔ اس نے تو کبھی پریشے کو اتنا کمزور نہیں دیکھا تھا۔ اپنے گھومتے سر کو بمشکل وہ بلینکٹ خود پر سے پھینک اپنی جگہ سے اٹھتے ہی پوری طرح لڑکھڑائی۔ اسے گھبرا کر وہ اسے تھامنے کو آگے بڑھا تھا، مگر سہارا لیتے دوسرے ہاتھ سے وہ اسے قریب آنے سے روک گئی۔ میری فکر مت کریں، نہیں ہے جہاں میری فکر کی جائے، اسے کہتے وہ سلیپرز پہنتے سے نکلتی چلی گئی۔ اس وقت اسے کھلی ہوا میں سانس لینا تھا، اندر کی گھٹن کو کم کرنا تھا۔ بخار نے اس کے دل کو کمزور کر دیا تھا، مگر اندر کی جنگ اسے رہی تھی۔ وہ مین ڈور پر آئی، جہاں کھڑے گارڈز اسے دیکھ ہٹ ہوئے تھے۔ راستے سے ہٹو میڈم، جانے دو۔ ان دونوں نے کچھ کہنا چاہا، مگر میر سلطان کے حکم وہ دونوں اسے راستہ دے گئے۔ تلخ مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر آن ٹھہری، بنا پیچھے مڑ کر دیکھے وہ وہاں چلی گئی۔ سڑک ایک خاموشی سے چل رہی تھی، اسے اپنے پیچھے قدموں کی آہٹ محسوس ہوئی۔ تو اس نے ذرا سا گردن موڑا، پیچھے آنے والے کو دیکھا، مگر کسی اجنبی میر کو دیکھ کر اسے میرا پیچھا کرنے کی ضرورت نہیں، غصے سے کہتے وہ مزید اپنے قدموں میں تیزی لائی۔ چلنے میں مشکل تھی، مگر وہ اس انسان دور رہنا چاہتی تھی جو ہر بات بہت دل توڑ دیتا تھا۔ وہ اس وقت ٹراؤزر پہنے ہوئے تھی جو اسے سردی سے ناکام ہو رہے تھے۔ سمندری ہوائیں اس کے بالوں سے اٹکھیلیاں تھیں، سردی سے اس کے رونگٹے تھے، مگر مجال اس نے بھی مڑ کر اپنے پیچھے آتے میر سے وہ بس اسے اگنور کیے جا رہی تھی، اور وہ صاحب کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے اس کے پڑ رہے تھے۔ میرا پیچھا کرنا بند کریں، میں پیچھا نہیں کر رہا، آپ کو شاید می ہوئی ہے۔ وہ صاف مکر گیا، تو کہیں اور جا کر سڑک پر آپ کا نام نہیں لکھا، تو ٹھیک ہے میں خود ہی یہاں سے چلی جاؤں۔ غصے سے کہتے وہ روڈ کی چلی گئی۔ گھر چھے میرا یہاں ہے، یہ کہتے اس کی آنکھیں بھر آئی، مگر وہ اس ستم گر کے سامنے بالکل کمزور نہیں پڑنا چاہتی تھی۔ پریشے بہت ہو گیا ہے، مزید طبیعت خراب تو ہو جائے، آپ کو پھر ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اب میں آپ ہی ہوں جو آپ مجھ پر اپنا حکم یا میرے نخرے برداشت کریں۔ میں اس کے دل پر لگی تھی۔ گہرتے اس نے ایک نظر اس ضدی لڑکی کو دیکھا اور پھر آسمان کی جانب جہاں ڈیرہ جمانے لگے تھے۔ جاؤ فوراً، ورنہ انجام کی ضد ہوگی۔ اسے مزید آگے وہ چلایا۔ پریشے کے ہونٹوں پر مسکراہٹ کھلی۔ میر سلطان آج نہیں، آج بات مان لی تو جاؤں گی۔ خود وہ مزید آگے بڑھنے لگی۔ اچانک ہی میر نے اس کا بازو تھام کر اسے اپنے روبرو کیا۔ تمیزی ہے، ہاتھ چھوڑے میرا۔ بنا اس کے سنے میر نے اپنی کہنائی تھی، اپنا ہاتھ سے چھڑانے کو مچلتی، مت پر تھمی۔ نہیں آپ کی ہمدردی اور ترس، مجھے مجبور نہ کرو کہ میں ہار کر جاؤں۔ اس کے دونوں بازو میں لیتے وہ اس کی مزاحمت روکنے کی کر رہا تھا جو اس کی گرفت میں اچانک ہی ہوا میں معلق ہوا تھا۔ خوف سے چیختے اس نے سخت کھینچی۔ دھڑ کے ساتھ اس نے ذرا سی آنکھیں کھولی، ہی سیدھا اس نیلی سرخ ہوتی آنکھوں اسے بازوؤں میں اٹھا۔ وہ اب اس کا خوف زدہ چہرہ دیکھ رہا۔ یہ کی ہے، مجھے اتارو نیچے۔ اسے اچھے سے اپنی گرفت میں لیتا اسی کے لیے پلٹا۔ میر اتارے مجھے۔ اس کی گرفت فاختہ سی ہو رہی تھی، وہ بنا بس جلتا جا رہا تھا۔ خاموش نگاہوں سے اس کے چہرے کو دیکھا تو لبوں پر آپ مسکراہٹ۔ ٹھوکر سے دروازہ کھولتے وہ سیدھا اپنا اور اسے اپنے بیڈ پر لٹایا جو نیم غائب تھی۔ بخار سے تپتا اس پر مسلسل سردی میں رہنا مشکل، اپنا غصہ دبائے وہ اس پر بلینکٹ مڑا، مگر اس کا ہاتھ میں آیا۔ میر نام پکاری تھی۔ پریشے مند ہوا تھا، کیونکہ جس طرح وہ باری ہمت سے وہاں کھڑی تھی، اب جیسے اس کی ختم ہو گئی تھی۔ بار بار ایک ہی نام کی تکرار، وہ بے ہوشی میں بھی اس کا نام پکار رہی تھی۔ واپس جانے کا ارادہ ترک کرتا اتارے وہیں اس کے پاس بیڈ پر بیٹھ گیا۔ میں یہی ہوں پریشے، اس کے ماتھے سے بال سمیٹتا وہ انجانے میں ہوا تھا۔ پریشے نے کر کے گرد ہاتھ گزارا، اپنا چہرہ اس کے سینے میں چھپایا۔
پریشے قد پر وہ اپنی سانس تک روک گیا۔ پریشے کی گرم سانسوں کی تپش سینے پر محسوس کر رہا تھا۔ میر، وہ بار بار اسے ہی پکار۔ میر نے ایک نظر اسے پھر اس کے چہرے پر جھک گیا۔ یہی چاہیے تو یہی صحیح۔ اس کی آنکھوں پر لب رکھتے اس کر گیا تھا۔ اگلی صبح اس کی زندگی میں بہار تھی۔ بارے اس نے ٹھنڈی ہوا کا سے استقبال کیا۔ ٹھنڈ لگ جائے گی پریشے، تمہارے ہوتے ہوئے مجھے کچھ نہیں ہو سکتا، ایک ادا سے کہتے وہ میں ہاتھ ڈالے اس پریشے اپنے گھر، ان کے لیے میں مر گئی ہوں، مجھے مرا ہی رہ، میں اس دنیا میں اپنی شناخت بنانا چاہتا ہوں، جنہوں نے میرے لیے مجھے لیے ایفرٹ نہیں کیا، مجھے ان کہیں جب یہ دل بن گئی تھی۔ میر نے اس کے ماتھے پر وہ اس وقت کچھ نہیں کہہ سکتا تھا، مگر اس نے کیا تھا آنے والے وقت میں کی گئی غلطی ٹھیک کرے گا۔ جو اسے سینے سے لگائے وہ اس کے ماتھے تھا، خود اس میں سما